نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين بزرگان محترم برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا اور اے پیغمبر انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، اس قرآن کے ساتھ خبردار کیجیے ان لوگوں کو جو اپنے رب کے پاس جمع کیے جانے کا اندیشہ رکھتے ہوں، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ایسی حالت میں کہ نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی یار و مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا، لعلہم یتقون، آپ ان کو خبردار کیجئے تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں، تاکہ وہ بچ جائیں۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اور ایسے لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنا جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اس کی رضا اور خوشنودی کے طالب ہیں، ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین، ان کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اور آپ کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے تم انہیں نکال کر باہر کرو اور ظالموں میں شامل ہو جاؤ۔ یعنی کوئی آپ کا ان سے یا ان کا آپ سے لینا دینا ہے ہی نہیں کہ آپ ان کو نکالیں، لہٰذا آپ نہ نکالیں، اگر آپ نکالیں گے تو آپ ظالموں میں شامل ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم نے لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، تاکہ یہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم سب کے درمیان سے چن کر اللہ نے احسان مند کیا ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر یہ جو بات کہہ رہے ہیں تو کیا ان کے خیال میں اللہ اپنے قدردان بندوں کو نہیں جانتا؟ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون قدردان ہے۔
وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے کہیے سلامتی ہو تم پر۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے۔ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کی بنا پر کوئی برا کام کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، فانہ غفور الرحیم، تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وکذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتے ہیں، ولتستبین سبیل المجرمین، تاکہ سیدھا راستہ بھی واضح ہو جائے اور مجرموں کا راستہ بھی کھل کر سامنے آ جائے۔ یہ ترجمہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 55 تک کا، اور ان آیات کا صحیح مطلب سمجھنے کے لیے بطور تمہید کے مشرکین کا ایک طرز عمل سمجھ لیجئے۔ مشرک کا معاملہ عجیب ہوتا ہے، احساس کمتری کا مارا ہوا اور متکبر۔ ایک طرف تو اس کے احساس کمتری کا حال یہ ہے کہ پتھروں کو پوجتا ہے، مٹی کے ڈھیلوں کو پوجتا ہے، لکڑی کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، لیکن اس نے اپنی حیثیت کو بہت گرا دیا اور بے جان چیزوں کو جو اس کے لیے پیدا کی گئی تھی ان کو اپنا معبود سمجھ کر پوجنے لگ جاتا ہے۔ یہ تو ہے اس کا احساس کمتری کہ مٹی کو پوج رہا ہے، پتھر کو پوج رہا ہے، ان سے اپنے نفع نقصان کے یقین کو وابستہ کر رہا ہے، یہ تو ہے احساس کمتری۔ اور دوسری طرف، اور یہ احساس کمتری کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے، جو احساس کمتری میں مبتلا ہوگا کسی دوسرے موقع پر وہ متکبر بھی ہوگا۔ بعض چیزیں ایک دوسرے کی ضد معلوم ہوتی ہیں، لیکن اگر ان کے صورتحال خارج میں دیکھی جائے تو بالعموم وہ دونوں معاملات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ جو کسی موقع پر فضول خرچی کر رہا ہے یقیناً وہ کسی دوسرے موقع پر بخل کر رہا ہوتا ہے، اور جو کسی موقع پر بخل کر رہا ہوتا ہے یقیناً وہ کسی دوسرے موقع پر فضول خرچی کر رہا ہوتا ہے۔ کہ بیٹے کی شادی پر اس نے فضول بہت ساری دولت لٹا دی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب رشتہ داروں کو مدد کی ضرورت پڑی تو اب وہ خالی جیب دکھلا رہا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ یہاں بخیل کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے وہاں فضول خرچی کی تھی۔ اور بعض اوقات آدمی ایک جگہ بخل کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے پھر اس پر سزا یوں آتی ہے اور لعنت یوں برستی ہے کہ یہ اپنا پیسہ دوسری جگہ ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ یہی معاملہ ہے تکبر اور احساس کمتری، کہ جو تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا نظر آتا ہے وہ کسی دوسری جگہ احساس کمتری میں مبتلا نظر آتا ہے، اور جو ایک جگہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے وہ دوسری جگہ تکبر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ مشرک احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یقین کو اور آدمی کے انتہائی تعظیم کی جو مظاہر ہیں، دعا ہے، ندا ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، طواف ہے، اعتکاف ہے، اس کو اپنی ذات عالی کے لیے خاص کیا ہے۔ یہ اپنے سے بھی کمتر مخلوق کے سامنے یہ تعظیم کے مظاہر پیش کرتا نظر آتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات عالی سے جو یقین وابستہ ہونا چاہیے وہ اپنے سے بھی کمتر مخلوق کے ساتھ وابستہ کر رہا ہوتا ہے۔ اتنا عجیب نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو آدمی بنایا، انسان بنایا، اس کو عقل دی، شعور دیا، اختیار دیا،
پھر یہ درخت کو دھاگا باندھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بیٹا ہو جائے، درخت کو دھاگا باندھ رہا ہے کہ بیٹا ہو جائے، کسی پتھر کے سامنے، کسی قبر کے سامنے جھک رہا ہے کہ وہاں سے شاید میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ تو ہے احساس کمتری۔ اور پھر اس احساس کمتری کے ساتھ ساتھ تکبر بھی، وہ یہ کہ اپنے ہم جنس انسانوں کو طبقاتی فرق کی بنا پر گھٹیا اور ذلیل سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو دولت کے اعتبار سے یا نام نسب کے اعتبار سے تھوڑا سا بڑھا دیا اور دوسروں کو کچھ کم کر دیا۔ سورہ انعام کے آخر میں آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک امتحان کے لیے ایسا کیا ہے۔ اور یہاں پر بھی اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ امتحان رکھا ہے کہ بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو طبقاتی اعتبار سے، مال اور نام نسب کے اعتبار سے کم درجے کے ہوتے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ہدایت سے پہلے سرفراز کر دیتے۔ انبیاء کی دعوت پر وہ پہلے لبیک کہہ دیتے، ایمان لے آتے، اور یہ پھر امتحان بن جاتا ہے متکبرین کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے ایمان لائیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ، یہ انسان، یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، تو یہ متکبر کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایسے ایمان لے آئے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ طبقاتی فرق کی وجہ سے، صحابہ کرام کو غریب اور کمزور ہونے کی وجہ سے احمق کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، سن لو یہی در حقیقت بے وقوف اور احمق ہیں، ولکن لا یشعرون، شعور نہیں رکھتے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم یا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے شکوہ کیا تھا وقت کے پیغمبر سے، کہا ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلون بادی الرائے، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی کرنے والے وہ ہیں جو ہمارے کمی کمین ہیں اور سرسری عقل رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ ہمارے جیسی نہیں رکھتے، وہ آپ پر ایمان لائے ہیں۔ تو یہ مشرک اس وجہ سے ایمان سے رکتے تھے، کہتے تھے کہ کیسے ایمان لائیں، یہ لوگ ہم سے پہلے ایمان لے آئے، اگر یہ خیر ہوتی تو یہ خیر پہلے ہمیں ملتی کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے، اگر یہ خیر ہوتی تو یہ خیر پہلے ہمیں ملتی کیونکہ ہم نام و نسب کے اعتبار سے سردار ہیں اور اونچے ہیں۔ پھر کبھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ان کو اپنے سے دور کر دیں، ہٹا دیں، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھا کریں گے۔ سورہ کہف میں بھی آئے اور یہاں پر بھی یہ آ رہا ہے کہ مشرکین مکہ نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں اور آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ گھٹیا قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم پھر آپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تو اگر آپ ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیں تو پھر ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھنے لگ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت تاکید کے ساتھ منع فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ سورہ کہف میں بھی ہے اور یہاں سورہ انعام میں بھی ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں، اس کی رضا کے طالب ہیں، تو ایسوں کو اپنے پاس سے بالکل نہ ہٹائیں۔ اور سورہ کہف میں فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیا کی زیب و زینت کے طالب ہیں کہ یہ لوگ آ کر بیٹھ جائیں تو آپ کی مجلس تھوڑا سج جائے گی؟ ایسا نہ کریں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، فرمایا کہ ایسے شخص کی بات نہ مانیے کہ جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے اپنی یاد سے، اور وہ اپنی خواہش کا پیروکار ہو گیا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ایک آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی سنت یہی چلی آ رہی ہے کہ ہدایت کے پیغام کو
پہلے قبول کرنے والے زیادہ تر یہی لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دی، اگرچہ بعض اونچی حیثیت کے سردار بھی مسلمان ہوئے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے، لیکن یہ لوگ گنتی کے چند تھے۔ زیادہ تر کون تھے؟ زیادہ تر وہی تھے جو غلام تھے یا جو پردیسی تھے اور ان کا کوئی ولی وارث مکہ میں نہ تھا، جیسے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پہلے وہ ایمان لائے، اور جو بڑے اونچے سردار تھے ان کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ کافی عرصے بعد ایمان لائے، جیسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فتح مکہ سے ایک دن پہلے مسلمان ہوئے، مکہ کے سب سے بڑے سردار تھے، لیکن ایمان لائے بہت آخر میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور بچپن کے دوست تھے ابو سفیان ابن الحارث، یہ مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بھی بعد۔ ابو سفیان ابن حرب جو مشہور حضرت ابو سفیان ہے، وہ فتح مکہ سے ایک دن پہلے مسلمان ہوئے، اور یہ دوسرے جو ابو سفیان ہیں حضور کے چچا زاد، یہ فتح مکہ کے بھی بعد مسلمان ہوئے۔ اسی طرح اور بڑے بڑے سرداروں کا معاملہ تھا کہ وہ تاخیر سے مسلمان ہوئے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے مالداروں کے لیے اور اونچے طبقات والوں کے لیے، کہ اس ہدایت کو چھوٹے لوگوں نے قبول کر لیا، اب تم بھی اس کو قبول کرو، اور ان کی انا آڑے آتی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ مقبولیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مقبولیت ہوتی ہے من جانب اللہ، اور وہ اصل مقبولیت ہے، اور دوسری مقبولیت ہوتی ہے من جانب الناس، اور وہ جو مقبولیت ہے وہ دھوکہ ہے۔ من جانب اللہ جو مقبولیت ہے اس کا معاملہ اکثر یہ ہے کہ پہلے وہ نسبتاً کم درجہ لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، وہ متوجہ ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اونچے طبقات والے بھی متوجہ ہونے لگتے ہیں، اور جو دعوت شروع ہو نا اونچے طبقے سے، کہ پہلے ماڈرن اور مالی اعتبار سے اور طبقاتی اعتبار سے حیثیت رکھنے والے پہلے وہ متوجہ ہو جائیں، پھر آہستہ آہستہ عوام الناس مسلمانوں کے وہ بھی متوجہ ہوں، تو یہ مقبولیت دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دل ایسا بنایا ہے کہ جب وہ کچھ امتحان میں ہوتا ہے، پسا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ متوجہ ہوتا ہے، اور جب عیش و عشرت میں ہوتا ہے تو غافل ہوتا ہے، پھر وہ متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ جو کمزور طبقات کے لوگ ہیں یہ کیوں جلدی ہدایت کو قبول کر لیتے؟ اسی وجہ سے کہ ان کے دل پہلے سے اس طرف متوجہ ہوتے، ہدایت کے طالب ہوتے۔ اب ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ۔ اے پیغمبر، آپ اس قرآن کے ذریعے خبردار کیجیے ان لوگوں کو جو یہ اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے ہاں وہ جمع کیے جائیں گے، لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، جمع کیے جائیں گے ایسی حالت میں کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا۔ کہ پہلے سے ان کے دل میں یہ اندیشہ ہوتا ہے، اور اس اندیشے کی وجہ سے وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ دعوت کو قبول کر لیں۔ اور بعض کا معاملہ ایسے لوگ ان کو کہا جاتا ہے کئی جگہ پر کہ انہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، چاہے آپ ان کو خبردار کریں یا خبردار نہ کریں، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ اس لیے کہ ضمیر زندہ ہوگا تب ایمان لائیں گے، اور اگر ضمیر زندہ نہیں ہوگا تو ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ سورہ واللیل میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جس نے خرچ کیا راہ خدا میں، وَاتَّقَى اور اندیشہ رکھتا تھا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى
اور پھر اس نے اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو سہج سہج ہم اسے پہنچا دیں گے آسانی کے مقام تک۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے بخل کیا اور غافل ہو گیا اور اچھی بات کی اس نے تکذیب کی، جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو سہج سہج ہم اس کو پہنچا دیں گے تنگی کے مقام کی طرف۔ تو وہاں 3 صفات ذکر کی، سخاوت، اس کے مقابلے پہ یہاں پہلی صفت ذکر کی بخل، وہاں دوسری صفت ذکر کی تقوی، اور یہاں دوسری صفت ذکر کی غفلت، وہاں تیسری صفت ذکر کی تھی تصدیق، یہاں تیسری صفت ذکر کی تکذیب۔ تو یہ تقوی جو غفلت کے مقابلے پہ آیا ہے، اس تقوی سے مراد ہے اندیشہ رکھنا، اسی کو کہتے ہیں ضمیر کی زندگی، اور اسی کو کہتے ہیں ہدایت کی پیاس۔ زمین میں صلاحیت ہوتی ہے تو بارش سے سبزہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر زمین میں صلاحیت نہ ہو تو بارش برستی ہے اور چٹان پہ جو معمولی سی مٹی پڑی ہوتی ہے وہ بھی بہہ جاتی ہے، تو اس کو بالکل اثر ہی نہیں پڑتا۔ اسی طرح ہدایت کا معاملہ ہے کہ ہدایت تب نصیب ہوتی ہے کہ جب اندر صلاحیت موجود ہو اور کچھ پیاس ہو، کچھ اندیشہ ہو، ہدایت کی کوئی طلب موجود ہو، اور ایسا بالعموم ہوتا ہے پسے ہوئے طبقات میں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے جو کمزور طبقات کو حاصل ہوتی ہے، کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اور اپنی بے کسی کی وجہ سے اپنے اندر یہ اندیشہ رکھتے، اور نعمتیں اگر بھرپور ملے تو اس کا اکثر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو بے فکر پاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری ہے خبردار کرنا بھی، خوشخبری دینا بھی، تو خبردار کیجئے اس قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو جو اندیشہ رکھتے ہیں اپنے پروردگار کے پاس ایسی حالت میں جمع ہونے کا کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی یار و مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ بچ جائیں۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان مشرکوں کے اس مطالبے کو نہ مانیے، لا تطرد الذین یدعون ربهم، اور نہ دھتکاریے، اپنی مجلس سے نہ نکالیے ان لوگوں کو جو رب کو پکارتے رہتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہہ، اس کی رضا کے طالب ہیں، ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، ان کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی عمل کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، اور آپ کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، یعنی آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ فتطردہم، جس کی وجہ سے آپ انہیں دھتکاریں، فتکون من الظالمین، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور فرمایا کہ یہ جو ہم نچلے طبقات کو ہدایت پہلے دے دیتے ہیں تو اسی طرح ہم نے لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، تاکہ تکبر کرنے والے کہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر ان کو احسان مند کرنے کے لیے چنا۔ وہ یہ اعتراض حضور پر بھی کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کا اعتراض یہی تھا کہ کوئی ان 2 بڑے شہروں میں، طائف میں اور مکہ میں، کوئی بڑا سردار نہ تھا کہ اس کو پیغمبری دی جاتی، ان کو چھوڑ کے آپ ہی کو پیغمبر بنایا گیا۔ علی رجل من القریتین عظیم، کہ طائف کا کوئی بڑا سردار ہوتا، عتبہ عتیبہ شیبہ وغیرہ، یا مکہ کا کوئی بڑا سردار ہوتا، ابو سفیان، ابو جہل، دوسرے، ان سب کو چھوڑ کر کیا آپ ہی کو پیغمبر بنایا گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے، اسی طرح اعتراض کرتے تھے صحابہ کرام پر کہ سب کو چھوڑ کر، ہم سب کو چھوڑ کر انہیں کو منتخب کیا گیا احسان مند کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے قدردانوں کی
اللہ کو اپنے قدردانوں کا پتہ نہیں ہے. جو قدردان تھے ان کو ہدایت کی نعمت دے دی گئی. پھر آگے بتلایا جا رہا ہے کہ آپ بجائے دھتکارنے کے جب یہ ماننے والے آئیں تو انہیں خوشخبری سنایا کریں. آپ پہلے خبردار کریں، ڈرائیں. جب یہ ڈر جائیں اور ایمان لے آئیں تو پھر آپ انہیں خوشخبری سنائیں. اس لیے کہ انذار اور تبشیر یہی پیغمبر کے کام بتلائیں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان سے کہا کریں سلامتی ہو تم پر. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے. أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کا ارتکاب کر بیٹھے، نادانی کی وجہ سے کسی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، فانہ غفور رحیم، تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. تو مسلمان کے لیے یہ خوشخبری ہمیشہ ہے. اور یہاں فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، پیچھے بھی آئے کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے. اللہ پر کوئی اور لازم نہیں کر سکتا، لیکن خود اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہے کہ وہ مہربان ہے. جب بھی کوئی توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتے ہیں. یہاں آیت سے بالکل واضح معلوم ہو رہا ہے، فرمایا کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو اس طرح لازم کر لیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بھی بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اس آیت میں اکتفا ہے. پوری بات یہ ہے لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْحَقِّ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ حق کا راستہ بھی واضح ہو جائے اور مجرموں کا راستہ بھی کھل کر سامنے آ جائے اور آدمی کو واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ حق ہے اور یہ مجرموں کا راستہ ہے. اس طرح سے یہاں بھی بیان کر دیا گیا کہ جو حق ہدایت کے طالب ہیں ان کا راستہ یہ ہے وہ ایمان لے آتے ہیں. ایمان لانے کے بعد بھی اگر نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے تو توبہ کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. مجرموں کا معاملہ یہ ہے ہٹ دھرمی کرتے ہیں، ایمان بھی نہیں لاتے اور توبہ بھی نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں جو بھی نور اور ہدایت ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے.